اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس بابرکت مہینے کی رحمتیں جو ہے وہ سمیٹنے کا موقع دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی جو رضا ہے وہ حاصل کر سکیں اللہ کی عبادت کر کے، اور جو بھی ہم اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں، قرآن نماز پڑھیں، اس سب کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے کے صدقے رحمتوں سے اور نعمتوں سے نوازتا رہے، آمین۔ عبادتوں میں اللہ کی صرف یہ مہینہ عبادت کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ صرف اللہ کی عبادت روزہ اس کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے علاوہ نماز قرآن تو ہمیں اپنے روزمرہ میں لازماً پڑھنا چاہیے، نماز بھی اور قرآن پاک بھی۔ تو یہ مہینہ ہمیں خاص طور پر اللہ کی جو ایک عبادت کا طریقہ ہے اس کے لیے روزہ رکھنا، اس کے لیے ہمیں یہ ایک مہینہ ملتا ہے پورے سال میں۔ تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں اور اللہ کی جو خوشی اور اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ جی تو چلتے ہیں بیٹے اپنے لیکچر کی طرف۔ ہم نے جو اس سے پہلے پڑھا تھا وہ ہمارا پچھلے ہفتہ میں ہوا تھا، اس کا آخری لیکچر، جس میں ہم نے ہمارے سبق نمبر 1 کا جو جز تھا، جز 1.2 اکنامکس کا آغاز، وہ مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد آج ہم جو بیٹا شروع کریں گے وہ ہم جز 1.3 ہوم اکنامکس کی ترقی، اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہوم اکنامکس کی ترقی کیا ہے؟ مطلب آگے بڑھتے ہی جانا، ٹھیک ہے، پھیلاؤ آتے جانا، مزید آگے بڑھاؤ، آگے بڑھتے گئے۔ اب یہاں پر ہوم اکنامکس کی ترقی کیسے ہوئی، کیسے ہوم اکنامکس نے ایک مضمون کی حیثیت سے ترقی حاصل کی، کیسے یہ مضمون آگے بڑھتا ہی گیا، کیسے یہ مضمون ترقی کی راہوں پر آگے بڑھتا گیا اور مزید ترقیاں حاصل کرتا گیا۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ہوم اکنامکس جو ایک مضمون ہے جو بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس نے کس طرح ترقی حاصل کی، وہ کس طرح بہت عام ہو گیا کہ آج یہ اس کو ہم بچیوں کو اپنے اداروں میں بھی جو تعلیم دیتے ہیں اس میں ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھاتے ہیں۔ تو ہوم اکنامکس بیٹا پہلے بھی آپ کو بتایا ایک ایسا مضمون ہے جو کہ خاص طور پر بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ بیٹے دیکھیں تو جو ہمارا پہلا دور تھا اس میں جو عورتیں تھیں، جو خواتین تھیں، وہ گھروں کے کام کاج میں مصروف رہتی تھیں، وہ گھریلو خاتون تھیں، وہ گھر کا کام کاج، گھر کا کھانا پکانا، گھر کا دیکھ بھال، گھر کے افراد کے نشو و نما، گھر کے بچوں کی پرورش، گھر کے بوڑھے اور بڑے جو ہیں ان کی خدمت، گھر کا نظام کس طرح لے کر چلنا ہے، گھر کے اخراجات کس طرح، گھر کے بجٹ کو کس طرح توازن، اس میں گھر کے اخراجات اور بجٹ کو اکٹھے کس طرح لے کر چلنا ہے، وسائل و ذرائع کو کس طرح ہم نے توازن برقرار رکھنا ہے، اپنے وسائل و ذرائع میں کس طرح اپنے ماحول کو بہتر بنانا ہے، جو ہمارے تعلقات ہیں معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ان کو کس طرح ہمیں لے کر چلنا ہے، اپنے خاندان میں رہنا ہے تو ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں عام زندگی کی ہیں، عام زندگی میں یہ سب کچھ چلتا ہے، لیکن پہلا ایک ایسا دور تھا جس میں یہ چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو زیادہ وقت دیتی تھی، لیکن آج بدلتے وقت کے ساتھ جو ہماری زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں، ہماری زندگیوں کے جو معاملات ہیں ان میں تبدیلی آ چکی ہے، ہمارے جو روزمرہ کے کام کاج ہیں ان میں تبدیلیاں آ چکی ہیں، ہمارے رہن سہن میں تبدیلی آ چکی ہے۔ تو آگے بڑھتے دور کے ساتھ ساتھ جو عورت ہے اس کی زندگی میں بھی تبدیلی آ چکی ہے کہ آج کی عورت جو ہے وہ گھریلو خواتین ہونے کی بجائے جو عورتیں ہیں وہ آج کل جو ہے باہر کے کام کاج میں، دفاتر میں کام یا اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں یا مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ۔
تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عورت اپنے گھر کو بیٹا وہ وقت نہیں دے پا رہی جو پہلے عورت دے پاتی تھی، ٹھیک ہے. اس لیے یہ ضرورت شدت سے محسوس ہونے لگی وقت کے ساتھ ساتھ کہ عورت کو گھریلو انتظام سکھانے کے لیے، اس کو گھریلو معاملات کو طے کس طرح کرنا ہے وہ سکھانے کے لیے یہ مضمون پڑھانے کی ہمیں ضرورت محسوس ہوئی، تاکہ ایک لڑکی کھانا پکانا سیکھ سکے، سلائی کڑھائی سیکھ سکے، گھر کو بہتر طریقے سے چلانا سیکھ سکے، اپنے بچوں کی پرورش جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے وہ سیکھ سکے، گھر میں بوڑھے افراد کی کس طرح دیکھ بھال کرنی ہے، گھر میں سب افراد جو ہیں ان کو ہم نے کس طرح ان کی نشو و نما، ان کے جو ہے کام کاج وہ کس طرح کرنے ہیں، ہمیں جو بجٹ آ رہا ہے گھر میں اس کو اس میں رہتے ہوئے گھر کے کس طرح خرچے ہم نے کرنے ہیں. تو یہ سب کچھ لڑکیوں کو سکھانے کی ضرورت محسوس ہوئی وقت کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اسی سلسلے میں اسی چیز کے لیے اسی ضرورت کو جو ضرورت ہمیں محسوس ہوئی کہ عورت کو اب یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو خود سے آتی ہیں بلکہ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. تو اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس مضمون کی صورت میں عورت کو سکھایا جانے لگا، ٹھیک ہے. پھر جیسے جیسے یہ مضمون جیسے ہم نے پڑھا کہ امریکہ سے یہ شروع ہوا، خواتین نے بچوں کو تعلیم دینا شروع کی، چند مضامین کی، حساب ریاضی کی، پھر یہ بڑھتا گیا، پھر بچیوں کو سلائی کڑھائی کھانا پکانا سکھایا جانے لگا. پھر اس کے بعد یہ برطانیہ میں یہ فنیشنگ اسکول کے نام سے شروع ہو گئے اس پر ادارے. پھر ہم نے اسی مضمون کو مزید ترقی دیتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے اس مضمون کو جو ہے اس مضمون کے لیے ایک ادارہ شروع کیا گیا ڈیم اسکول کے نام سے. پھر برطانیہ میں بھی فنیشنگ اسکول کے نام سے ادارے اس پر کام کرنے لگے جس میں بچیوں کو یہ سب کچھ سکھایا جانے لگا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بڑھتا بڑھتا پاکستان تک بھی یہ مضمون لڑکیوں کے لیے عام ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہ ملک بھر میں یہ مضمون جو ہے وہ عام ہو چکا ہے، لڑکیوں کو اس کی تعلیم دی جا رہی ہے. صرف ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں یہ عام ہو گیا وہاں یہ پاکستان میں بھی بہت ترقی حاصل کر چکا ہے. پاکستان میں بھی اس مضمون کو خاص طور پر ہمارے نصاب میں شامل کر دیا گیا تاکہ لڑکیاں اپنے نصاب میں اس مضمون کو پڑھتے ہوئے بہت کچھ گھر کے بارے میں سیکھ سکیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح جو ہماری وقت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس مضمون کو جو عام بنایا گیا، اسی طرح پھر ہوم اکنامکس جو ہے وہ ترقی حاصل کرتا گیا، نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ بلکہ پاکستان میں بھی اس نے بہت ترقی حاصل کی، ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے اس میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. ہوم اکنامکس کی ترقی وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف دنیا میں بلکہ پاکستان میں بھی ہوم اکنامکس نے بہت ترقی حاصل کی اور وقت کی ضرورت کے مطابق اس میں اہم شعبوں کا اضافہ ہوتا گیا. مثلاً غذاؤں کی غذائیت اور اہمیت، ان کو حاصل کرنے کے طریقے، فہرست طعام بنانا، گھریلو سجاوٹ، بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت وغیرہ. یہی سب چیزیں میں نے پہلے بتائی کہ بچیوں کو اس میں کھانا پکانا، سلائی کڑھائی، غذا کے بارے میں سکھایا جانے لگا. غذا کس طرح کی لینی چاہیے، کس عمر کے بچوں کو یا بڑوں کو کیسی غذا دینی ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کو، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ اس بارے میں ہو رہی ہے. اگر کوئی بیمار ہے اس کو کس طرح کی غذا دینی ہے اور اس کے بعد اس غذا کو ہم نے حاصل کہاں سے کرنا ہے وہ سب کچھ سکھایا جانے لگا اسی مضمون کے ذریعے کہ ہمیں کس طرح کی غذا لینی ہے، ہمیں اپنی غذا میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہے جو ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دے سکیں. اور اس کے بعد ہے فہرست طعام بنانا. فہرست ہوتا ہے ایک لسٹ بنانا، طعام ہوتا ہے کھانا. طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا، یعنی ہر وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں اپنے جسم کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، جسم کی بقا کے لیے جو کچھ بھی کھایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے طعام. بقا کیا ہوتا ہے؟ یعنی باقی رہنا، زندہ رہنا. تو ہمارا جو جسم ہے وہ کس وجہ سے چلتا پھرتا اور توانا دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ ہم اس جسم کو توانا تندرست رکھنے کے لیے کھانا لیتے ہیں دن میں، اور وہ بھی 3 دفعہ لیتے ہیں کیونکہ 3 دفعہ کھانا لینا ہمارے جسم کی ضرورت ہے. تو طعام ہوتا ہے ہر وہ کھانے کی چیز جو ہمارے جسم کو توانا اور تندرست رکھے، باقی رکھے ہمارے جسم کو. تو فہرست طعام بنانا یعنی کھانے کی فہرست بنانا. گھریلو سجاوٹ جس میں سب کچھ آ جاتا ہے جو گھر میں ہم لوگ اپنے گھر کی سجاوٹ کے لیے سجاوٹی
اشیاء بناتے ہیں مختلف پتھروں سے یا گھر کی پرانی اشیاء کو استعمال میں لاتے ہوئے پینٹنگ کر کے ہم لوگ مختلف قسم کی تصاویر مصوری کرتے ہیں جو گھر میں ہم لوگ دیواروں پر لگاتے ہیں سجاوٹی پینٹنگز. اس کے علاوہ ان پر ہم خطاطی کرتے ہیں. یہ سب کچھ کس میں آ جاتا ہے؟ گھریلو سجاوٹ. بچوں کی دیکھ بھال جس میں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گھر میں جو بچہ ہے اگر کس عمر کے بچے کو ہمیں کس طرح پرورش کرنی ہے اس کی کس طرح دیکھ بھال کرنی ہے تو وہ سب کچھ بھی اس میں. تو یہ جو سارے شعبے ہیں پھر جیسے جیسے ہوم اکنامکس دنیا بھر میں عام ہوتا گیا اسی طرح ان تمام شعبوں میں جو ہے وہ بھی ترقی ہوتی گئی. ٹھیک ہے، تو آج ہم صرف یہی ٹاپک کریں گے. ابھی ہمارے پاس وقت ہے اور ہمارا یہ تقریباً چیپٹر بس تھوڑا سا ہی رہ گیا، اس لیے ہم صرف آج یہ اتنا ہی کریں گے. اور اس پر آپ کا سوال بنتا ہے ہوم اکنامکس کی ترقی پر مختصر نوٹ تحریر کریں. تحریر کا مطلب ہوتا ہے لکھیں. ٹھیک ہے، مختصر چھوٹا سا نوٹ اس پر لکھیں. تو آپ یہ سارا اس کے جواب میں لکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا کام یہی ہے کہ آپ نے ہوم اکنامکس کی کاپی پر یہ سوال لکھنا ہے، اس کے جواب میں یہ لکھنا ہے اور اسی کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹے.